نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الادب باب البر والصلۃ وقول اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ معزز سامعین و ناظرین، علماء کرام، اساتذہ، طلباء اور طالبات اور جملہ خواتین و حضرات، آج ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صحیح البخاری کی کتاب الادب کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی نشست انشاءاللہ تعالی ادب کے معنی اور مفہوم پر مشتمل ہوگی، اور عملاً اس کا اطلاق انسانی زندگی کے کن پہلوؤں پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے صحیح بخاری کی کتاب الادب کے پہلے باب کا عنوان پڑھا ہے۔ بس میں گفتگو کی ابتدا ادب کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایسے چند ابواب کے عناوین کے ذکر سے کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بعد ازاں ہم ان کے کنٹینٹس پر یعنی مضامین پر آئیں گے۔ اس وقت میں ادب کا مفہوم سمجھانے کے لیے بطور ریفرنس بعض ابواب کے عناوین کوٹ کر رہا ہوں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ادب کا مفہوم میں کس طرح اخذ کر رہا ہوں۔ جہاں تک ادب کا لغوی معنی ہے، اس کا شرعی معنی ہے، اور ادب کی مختلف جہتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، اور باقی مخلوق کا ادب، اس پر میرے کئی خطابات آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ حال ہی میں ماہ رمضان المبارک سے قبل 15 شعبان کو جو میرا خطاب ہوا تھا شب برات کا، وہ ادب بندگی کے موضوع پر تھا، اور اس میں نے فوکس کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی بندگی کا ادب کیا ہے، اور اللہ سے طلب کرنے اور اللہ سے مانگنے کا ادب کیا ہے۔ لہٰذا ادب کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی خواہش رکھنے والے اس خطاب کو ضرور سن لیں جو اسی سال یعنی 2020 کی شب قدر میں 15 شعبان المبارک کی رات کا خطاب ہے، اور پچھلے سال یعنی 2019 میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب مبارک کا خطاب ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور آپ کی تعظیم و تکریم کے موضوع پر تھا۔ یعنی پیچھے چلے جائیں تو آپ کو سینکڑوں خطاب مل جائیں گے ایسے موضوعات پر، مگر میں بالکل قریب ترین 2 خطاب ریفر کر رہا ہوں۔ تو شب میلاد کا خطاب 2019 کا، اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ یہ 2 پہلو کور ہو جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو ان 2 خطابات میں جو حالیہ خطابات ہیں، مواد میں نے دے دیا ہے، اس کو حتی الامکان اوائڈ کروں، تاکہ ہم نئے مواد کے ساتھ اسی بات کو آگے اسٹیبلش کر سکیں۔ اب امام بخاری کتاب الادب کا جو پہلا باب لاتے ہیں وہ نیکی اور صلہ رحمی، کسی کے ساتھ نیکی کرنا اور کسی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا اور تعلق کو نبھانا، اس عنوان کو کتاب الادب کا پہلا باب بناتے ہیں۔ میں اس کا معنی اور مفہوم بعد میں عرض کروں گا، پہلے صحیح بخاری کے میں کچھ ابواب کوٹ کر رہا ہوں
تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو تھیم میں بعد میں بیان کروں گا وہ امام بخاری کا بیان کرتا ہے اور تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ لکھ کر پھر امام بخاری اللہ رب العزت کا ارشاد نقل کرتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسانوں کو یہ حکم دیا، وصیت فرمائی، تلقین فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی پر، عمدگی پر، خوبصورتی پر مبنی رویہ رکھیں۔ لفظ حسنہ، یہ جو لفظ امام بخاری نے اس آیت کریمہ کو چوز کیا ہے، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 تو ادب کی کتاب میں لائے ہیں وہ لفظ حسنہ کی وجہ سے۔ میں آگے اس کا معنی سمجھاؤں گا، آپ پوری بات کلیئر ہو جائے گی، مگر اس وقت ذہن نشین کر لیں کہ والدین کے ساتھ اوپر لائے ہیں بھلائی کرنا اور تعلق جوڑنا، تعلق نبھانا، اور نیچے لائے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اپنے تعلق نبھانے میں عمدگی اور خوبصورتی ملحوظ رکھیں، حسن تعلق، تو اس کو ادب کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر باب دوسرا لائے ہیں، دوسرے باب میں فرماتے ہیں باب من احق الناس بحسن الصحبہ، کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تمہارے حسن صحبت کا حقدار کون ہے۔ صحبت کہتے ہیں معاشرت، کسی کے ساتھ بیہیو کرنا، کسی کے ساتھ رہنا، کسی کی خدمت کرنا اور کسی کی مجلس میں یا کسی کی قربت میں وقت گزارنا۔ صحبت سے صحابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو بھی جو ٹائٹل ملا ہے جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تمام امت کے نیک اور صالح طبقات سے، وہ حسن صحبت کی بنیاد پر صحابی کہلاتے ہیں۔ علم اور عمل اور تفقہ اور ریاضت اور مجاہدہ اور جہاد اور تہجد گزاری، عبادت گزاری، جتنے باقی ان کی اندر خوبیاں تھیں، ان خوبیوں پر مبنی ان کو ٹائٹل اور شناخت نہیں دی، شناخت دی ہے آقا علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے۔ اور صحبت یعنی جس کی خدمت میں آپ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، اور جو تعلق ہے اس کو کس طرح نبھا رہے ہیں، وہ اگر نبھانا خوبصورت ہو، عمدہ ہو، تو اس کو حسن صحبت کہتے ہیں۔ تو امام بخاری حسن کلام، حسن صحبت، حسن تعلق، حسن معاملہ، اس کو کتاب الادب کا عنوان بناتے ہیں ابواب کی شکل میں۔ اسی طرح پھر آگے یہ باب آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر والد مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کس طرح کریں، امام بخاری اس کو بھی کتاب الادب میں لائے ہیں۔ عورت کے ساتھ یعنی کس طرح تعلق نبھایا جائے، عورت اپنی ماں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح تعلق نبھائے، جبکہ ماں کافر ہو اور بیٹی اس کی مسلمان ہو گئی ہو، شوہر بھی مسلمان ہے، تو کافرہ اور مشرکہ ماں کے ساتھ تعلق کیسے نبھانا، اس کے اندر بھی جو حسن اور عمدگی ہے اس کو کتاب الادب کے تحت داخل کیا۔ پھر جہاں خونی رشتے ہیں، آگے باب کرتے ہیں فضل صلۃ الرحم، خونی رشتوں کے ساتھ تعلق کتنی خوبصورتی سے نبھایا جائے، وہ باب آئے ہیں۔ پھر اس خونی رشتوں کو نہ نبھانے والے کی مذمت الگ سے آئی ہے، وہ تفصیلات آگے انشاءاللہ پھر بعد ازاں آئیں گی۔ اس طرح باپ اپنی اولاد سے کس طرح پیار کرے، وہ جو ابوت کا تعلق ہے وہ کس طرح نبھائے، اور چومے کس طرح، باب رحمت الولد و تقبیل ہی و معانقت ہی، باپ اپنی اولاد کو کس طرح چومے، بوسہ دے، کس طرح پیار کرے، کس طرح معانقہ کرے، سینے سے لگائے، اس کو کتاب الادب میں لائے ہیں۔ تو اولاد کو چومنا اور معانقہ کرنا اور پیار دینا، اس کا عنوان بھی ادب ہے۔ اور اس طرح پھر بچہ جو گود میں ہو تو اس کے حوالے سے کیا تعلق ہے، اس کا ادب ہے۔ اگر کسی شخص سے وعدہ کیا ہے تو اس کو کیسے نبھائے، اس کو حسن العہد من الایمان اگلا باب ہے، تو یہ بھی ادب کے تحت لائے ہیں۔ یتیم کے ساتھ کیسے نبھائے، بیوہ کے ساتھ تعلق کیسے نبھائے، مسکین کے ساتھ کیسے نبھائے، محتاج غریب کمزور کے ساتھ تعلق کیسے نبھائے،
تو اس تعلق نبھانے کو ادب کے تحت داخل کیا، حتیٰ کہ باب نمبر 27 میں جا کے فرمایا باب رحمت الناس والبہائم، تمام انسانیت کے ساتھ کس طرح رحمت اور شفقت سے بندہ پیش آئے، اور بہائم سے، حیوانات کے ساتھ، اینیملز کے ساتھ کس طرح شفقت کرے اور ان پر بھی ظلم نہ کرے، اور حیوانوں کے ساتھ کی گئی شفقت کو بھی امام بخاری کتاب الادب میں لائے، اور امام بخاری نہیں، امام مسلم بھی، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ابی شیبہ، یعنی امام مالک، امام طبرانی، امام عبد الرزاق، جس امام کی بھی بات کریں گے وہ ان تمام موضوعات کو ادب کے تحت لاتے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئیں۔ امام بخاری کی ایک مستقل کتاب ہے الادب المفرد، تو اس نے جس سے بھی تعلق بنتا ہے اس تعلق کے خوبصورت طریقے سے نبھانے کو اس میں بیان کیا۔ پھر ہمسائے کو، باب الوساط بالجار، ہمسائے کے ساتھ تعلق کیسے نبھائیں، اور علی حاصل قیاس، اور ہمسائیگی کے اصول کیا ہیں، گفتگو کتنی عمدہ کریں، خوبصورتی کے ساتھ کریں، کتنی نرمی رکھیں، مومنوں کے ساتھ تعاون کس طرح کریں، بھلائی کس طرح کریں، ان کے ساتھ مدد کس طرح کریں، یہ تمام، پھر حسن خلق کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ اخلاق کتنا عمدہ ہو، سخاوت طبیعت میں کیسی ہو، بخل نہ ہو، ان تمام ابواب کو امام بخاری کتاب الادب میں لائے۔ یہ میں نے جو سرسری سا ایک تعارف کروایا، اس سے آپ کو اتنا کنسیپٹ تو کلیئر ہو گیا کہ امام بخاری ادب کا معنی کیا سمجھتے ہیں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں صحیح البخاری کی اس کتاب سے۔ اب میں اپنے الفاظ میں اس کا کرک سمجھاتا ہوں، جس کے لیے میں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے امام بخاری کی کتاب الادب کے ابتدائی چند ابواب کا سرسری سا ذکر۔ اب آپ کہیے کہ ادب کیا ہے، میں اس کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جاؤں گا، میں کوٹ کر چکا ہوں، ریفر کر چکا ہوں پچھلے خطابات، اس میں آپ چلے جائیں۔ آپ یوں سمجھ لیں، ہر شخص کا جو زندہ ہے اس دنیا میں، اس پر کسی نہ کسی کا کوئی حق ہے، اور آف کورس اس کا بھی کسی دوسرے پر حق ہے۔ تو ہر شخص پر کچھ حقوق بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں جو دوسرے کے ذمے ہیں ان کا ادا کرنا، اور ہر شخص پر کچھ واجبات بھی ہیں، وہ دوسرے کے حقوق ہیں اور اس کے ذمے ہیں ان کا ادا کرنا۔ تو اسلامی زندگی حقوق اور واجبات کا مرقع ہوتی ہے، حقوق اور واجبات کا ملاپ ہوتی۔ اسلامی زندگی، اسلامک کلچر، اسلامک بیہیویئر، اسلامک لائف، اسلامک موریلٹی، اسلامی روحانیت، اسلام کا سلوک کبھی مکمل نہیں ہوتا ایک چیز کے ساتھ کہ جسٹ ڈیمانڈ آف رائٹس ہو، بیلنس ہوتا ہے رائٹس میں اور اوبلیگیشنز میں، حقوق اور واجبات میں۔ اب ادب کی بات کر رہے تھے تو آپ کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، ان کی سمت سے دیکھیں تو ان کے حقوق ہیں، آپ کے اوپر وہ واجبات ہیں، آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، ان کو نبھانا ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں جس طریقے سے، وہ یوں سمجھیں آپ کہ جس کا بھی، خواہ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، خواہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں، تابعین، اتباع التابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، بزرگان دین ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، اعزاء اقارب ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اولاد ہے، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، دشمن ہیں، قریبی ہیں، بعیدی ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہیں، آپ سے طاقتور ہیں، کمزور ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، حاکم ہیں، محکوم ہیں، جس رشتے میں بھی بندہ کسی دوسرے کے ساتھ، خالق سے لے کے مخلوق تک جڑا ہوا ہے، جس کسی کے ساتھ بھی، تو وہ جڑنے کا مطلب ہے کہ حقوق اور واجبات کا رشتہ ہے آپس میں۔ کچھ رائٹس ہیں، کچھ اوبلیگیشنز ہیں، کچھ آپ کو ملیں گے، دوسرا آپ کے لیے ادا کرے گا، کچھ آپ دیں گے، آپ کسی کے لیے ادا کریں گے۔ ادب کہاں ٹھہرتا ہے؟ ادب یہ ہے اس کی جگہ جس کسی کا بھی آپ پر حق ہے، کوئی حق ہے، اللہ کی ذات ہے تو آپ اس کے بندے ہیں تو اس کے حقوق ہیں آپ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ امتی ہیں تو ان کے آپ پر حقوق ہیں، یہ اور آپ کی طرف سے وہ واجبات ہیں، مخلوق کے مخلوق پر حقوق ہیں اور آپ ادا کرنے والے ہیں، سو واجبات ہیں۔ جس کا بھی آپ پر کوئی حق ہے،
اگر اس حق کو آپ سمجھ لیں، جان لیں، اس کا ادراک آپ کو ہو جائے، سمجھ آ جائے، مان لیں اور اس کی معرفت ہو جائے تو اس کو علم کہتے ہیں۔ دوسرے کے حق کو اور اپنے واجب کو، حق اور واجب ایک ہی چیز ہے ایکچولی اگر دیکھیں تو، وہی ایک عمل ہے۔ دوسرے کی سمت سے دیکھیں تو وہ حق ہے، اور آپ کی ادائیگی کی سمت سے دیکھیں تو وہ واجب ہے۔ یہ اسلامک کلچر اور ان اسلامک کلچر میں یہ فرق ہے۔ دوسرے کلچر میں لوگ صرف ڈیمانڈ آف رائٹس کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، واجبات کی، اوبلیگیشنز کی بات نہیں کرتے۔ جب آدمی صرف رائٹس کی بات کرتا ہے تو اس سے حرص پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، بندہ اپنے مفاد کا سوچتا ہے۔ میں، آئی اینڈ می، وی اینڈ اس، وہ سارا کلچر آئی اینڈ می، میرا، میں اس پر استوار ہوتا ہے۔ اس سے خود غرضی آتی ہے، نفس پرستی آتی ہے، بندے کے اندر اسلامک مورلز ڈیولپ نہیں ہوتے۔ اور اگر واجبات ہوں کہ کہیں کہ صرف ادا کریں، اسلام یہ تصور دیتا ہے، پرفارمنس آف ڈیوٹی کا تصور دیتا ہے۔ جب ہر شخص جو اس کے ذمہ واجب ہے، ہر شخص اگر وہ اپنا واجب ادا کرے تو خود بخود ہر ایک کا حق اس کو مل جاتا ہے، ڈیمانڈ آف رائٹس کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب ہر شخص اپنا واجب ادا کر رہا ہو، اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہو، ہر شخص، ایوری باڈی از پرفارمنگ ہز obligation. Every single person of the society is performing his own duty, his own obligation, whatever is incumbent on him. If he is fulfilling that, so everybody's right is being fulfilled. ہر شخص کا حق از خود پورا ہو رہا ہے، تو پھر کوئی نیڈ نہیں، ضرورت نہیں کسی شخص کو اپنے حق کی ڈیمانڈ کرنے کی۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ معاشرت اور فلسفہ زندگی۔ اگر صحیح شکل میں اسلامی اقدار موجود ہوں تو ہم پلٹ آتے ہیں اسی بات پر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کس کس کے کیا کیا حق آپ کے ذمے ہیں اور آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر اس کی معرفت ہو جائے اور آپ کو اس کا نالج مل جائے اور سمجھ آ جائے تو اس کو علم کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب جب معرفت ہو گئی اور آپ نے مان لیا کہ فلاں کا حق ہے مجھ پر اور جو میرے ذمہ واجب ہے ادا کرنا، تو اس کو ادا کرنا یعنی اس کی ادائیگی، اس کو عمل کہتے ہیں۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا ادا کریں گے تو یہ عبادات میں آ جائیں گے۔ مخلوق کا حق ہے، ہیومن بینگز کا، وہ ادا کریں گے تو یہ معاملات میں آ جائیں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ تو جب اس حق کو سمجھنے کے بعد آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو حق کی یا اپنے واجب کی، دوسرے کے حق کی اور اپنے واجب کی ادائیگی کو عمل کہتے ہیں۔ اب آگے آ جائے ادب کہاں کھڑا ہے۔ وہ جو عمل کرتے ہیں آپ، یعنی حق کی یا واجب کی ادائیگی کرتے ہیں، اس ادائیگی کی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے اور اعلیٰ سلیقے سے ادائیگی، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادا تو کرنا ہے آپ نے، آپ کے ذمہ واجب ہے، ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جب آپ واجب ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اس گنہگار ہونے کے مرتبے ہیں، درجے ہیں۔ کہیں کفر ہوگا، کہیں فسق و فجور ہوگا، کہیں گناہ کبیرہ ہوگا، صغیرہ ہوگا، یہ درجے ہیں۔ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ مگر وہ جو ادائیگی ہے، اگر وہ ادائیگی کا طریقہ خوبصورت ہو، ادائیگی کا سلیقہ خوبصورت ہو، اس میں عمدگی اور حسن اور نفاست آ جائے، بیوٹی آ جائے اس ادائیگی کے طریقے میں، the way you are performing it، وہ خوبصورت ہو جائے تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو حسن ادائیگی کو ادب کہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے بات کو۔ اب میں یہ علم، عمل اور ادب کا تین کا رشتہ سمجھایا، اب اس کو ایک اور اینگل سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ علم اگر صحیح ہو جائے تو تصور سنور جاتا ہے، اس سے کنسیپٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کنسیپٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عمل صحیح ہو جائے تو اس سے آپ کا کنڈکٹ، بیہیویئر اور کردار اچھا ہو جاتا ہے، کردار سنور جاتا ہے۔ اور ادب صحیح ہو جائے تو آپ کا طرز عمل اور پوری سیرت اور رویہ سنور جاتا ہے۔ ادب دراصل جو چیز آپ کے ذمہ واجب ہے اس کے ادا کرنے کا جو خوبصورت سلیقہ ہے، اس سلیقے کو ادب کہتے ہیں۔ سلیقہ اور طریقہ۔ آپ نے نماز پڑھی
سمجھ گئے کہ میرے اوپر فرض ہے، نماز پڑھی، علم آ گیا آپ کو، آپ نے نماز وضو کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، ادا کر دی، تو فرض ادا ہو گیا، تو عمل بھی ہو گیا۔ مگر اگر وہ جو ادائیگی ہے اس میں سجدے نہایت سکون سے خوبصورتی سے کیے، رکوع خوبصورتی سے کیا، دھیان خوبصورتی سے اللہ کی طرف رکھا، اور بار بار ہاتھوں کو خارش نہیں کی، ادھر ادھر ہاتھ نہیں کیے، یہ ہاتھ بالکل ساکت اللہ کے حضور کھڑے رہے، تو اس کی ادائیگی جتنی خوبصورت ہوئی اس کو حسن ادب کہتے ہیں، وہ ادب نماز۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے تصور ڈیولپ ہوتا ہے ادب کا۔ کبھی ایسا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اپنے عمل ہیں، تو ان اپنی ذاتی افعال کو بھی خوبصورت، عمدہ، مہذب اور لطیف نفیس طریقے سے نبھانا، اس کو بھی ادب کہتے ہیں۔ یعنی ہر سمت آپ کے رویے میں خوبصورتی آ جائے، نفاست آ جائے، لطافت آ جائے، تو وہ سارا ادب ہے۔ جب آپ بڑے کے ساتھ تعلق نبھاتے ہیں تو بڑے کی عظمت کو آپ پہلے مانتے ہیں۔ میں نے آپ کو 3 مرتبے بتا دیے نا، علم، عمل اور ادب، ہمیشہ ان کو جوڑیں، ہمیشہ ان کو اکٹھا جوڑے رکھیں، تب جا کے چیز کامل ہوگی۔ تو اگر بڑا ہے تو آپ کو علم ہو جائے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عظمت، اس کا بڑا پن، اس کی بلندی، اس کی رفعت، اس کی شان و شوکت، جو بھی ایسپیکٹ ہے وہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے، آپ کا دل اس کو مان جائے، تو یہ تو عظمت کو مان گئے آپ۔ اب جب آپ مان گئے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عظمت ہے، تو پھر اس کی تکریم کریں گے، عزت کا رویہ رکھیں گے، اس کے لیے رسپیکٹفل بیہیویئر ہوگا، احترام ہوگا۔ وہ جو احترام بجا لائیں گے وہ تعظیم ہے، وہ تعظیم ہے، یعنی اس کی عظمت کو مان کر جو عمل بجا لائیں گے وہ تعظیم ہے، مگر اس تعظیم کو احسن طریقے سے انجام دینا یہ ادب ہے۔ تعظیم اور ادب میں فرق ہے۔ ادب بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، تعظیم صرف بڑے کے لیے ہوتی ہے، ادب چھوٹے کے لیے بھی ہے۔ بڑے کے لیے تعظیم ہوگی اور بڑے کے لیے تعظیم کو خوبصورتی سے انجام دینا ادب ہے، چھوٹے کے لیے تعظیم نہیں، شفقت ہے، بڑے کے لیے توقیر ہے، تکریم ہے، چھوٹے کے لیے شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے۔ تو جس کے ساتھ شفقت کا رشتہ، اس کو خوبصورتی سے انجام دینا وہ ادب ہے۔ اس طرح آپ انسانوں سے لے کے حیوانوں تک ہر ایک پر اس کا اطلاق کرتے چلے جائیں۔ یہ وہ بنیادی تصور ہے جس سے ادب جنم لیتا ہے۔ اسی تصور کو میں تھوڑا اور پہلے بھی بیان کر لوں۔ جب ہم اس چیز کو لیتے ہیں تو ادب گویا چونکہ ایک مکمل طرز عمل آ گیا، تو اللہ کا ادب ہے، رسول کا ادب ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، تمام اکابر سلف صالحین، اولیاء، بزرگان دین کا ادب ہے۔ مگر آپ ادب کے تصور کو دیکھتے آئیے، پھر کعبہ کا ادب ہے، کعبہ کا ادب۔ ہم حدیث میں آگے چل کے لے لیں گے، مگر یہ مختصراً بتا دوں، صحیح بخاری میں حدیث آ جائے گی، کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ جب غسل خانے یا واش روم میں جاتے ہیں تو کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بھی منع ہے اور پشت کرنا بھی منع ہے، حالانکہ آپ 5000 میل دور بیٹھے ہیں۔ یہ کعبے کا ادب ہے، کعبہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو حسیات سے اور محسوسات سے اوپر چلا جاتا ہے۔ جو چیز سنائی نہیں دے رہی، دکھائی نہیں دے رہی، آپ کے سامنے فزیکلی نہیں ہے، تو ادب چونکہ اس کی جگہ دل ہے، جہاں تعظیم کرنی ہے، اور اگر چھوٹے پہ شفقت و محبت کرنی ہے تو شفقت و محبت کی جگہ بھی دل ہے۔ تو ادب احساسات سے جنم لیتا ہے، فل کرتا ہے تعظیم کو یا شفقت کو یا تعلقات کو یا صداقت کو یا رفاقت کے حقوق کو فل کرتا ہے، مگر جب تک اس کا احساس، اس کا ایک لطیف احساس، پیشن، اس کی فیلنگ جب تک دل میں نہ ہو، اس وقت تک وہ ادب نہیں بنتا، کیونکہ اس نے رویے میں ڈھلنا ہے، اندر جو ہوگا وہی رویے میں ڈھلے گا۔ تو کعبے کا ادب ہے، نماز کا ادب ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا جائز نہیں، دائیں بائیں تھوکے، یعنی واش روم میں نہ اس طرف منہ کر کے بیٹھنا، پشت کر کے بیٹھنا، یہ کعبے کا ادب ہے۔ نماز کا ادب کہ آپ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، آگے سے کوئی نہ گزرے،
اب آپ سوچیں اگر کوئی 10 بار بھی آگے سے گزر جائے تو آپ کی نماز کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز تو نہیں ٹوٹ سکتی. نماز تو آپ کے اور آپ کے مولا کے درمیان ایک تعلق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. سامنے سے آدمی گزرا ہے تو نماز میں منع ہے. کرسی یا کوئی دیوار یا کوئی چیز حائل ہو سترا تو پھر گزر سکتے ہیں. وہ کیا؟ وہ نماز جو عبادت ہے اللہ کی، اس عمل کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے. بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے. نیچے جہاں بیٹھے آپ اپنے نیچے نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے ادب ہے. ادب میں ایک ایک چیز صرف کوٹ کروں گا اور ایک ایک چیز کے درجنوں ادب ہیں. ایک ایک چیز جو مینشن کر رہا ہوں اس ہر ایک کے درجنوں ادب ہیں. مگر میں جسٹ ایک ریفرنس دینے کے لیے، کنسیپٹ سمجھانے کے لیے کوٹ کروں گا. تو پھر اس کے بعد تلاوت کا ادب ہے، پھر ذکر کا ادب ہے، اللہ کا ذکر کا، اس کی مجلس کا ادب ہے. اللہ کی دعا کا ادب ہے، اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے جیسے منگتے اور سائل ہوتے، یہ اس کا ادب ہے. کھانے کا ادب ہے، پہلے ہاتھ دھونا، کس طرح بیٹھنا، کھانا، اس کے بیٹھنے کا ادب ہے. پینے کا ادب ہے، 3 سانس لے کر پینا. سانس سے مراد پانی کے اندر نہیں، مشروب میں سانس نہ لینا، یہ بھی ادب ہے. 3 بار وقفہ کر کے، بریک کر کے پینا. اٹھنے کا ادب ہے، بیٹھنے کا ادب ہے، سونے کا ادب ہے، جاگنے کا ادب ہے. بولنے کا ادب ہے، بہت اونچا نہ بولنا، دھیما بولنا. چلنے پھرنے کا ادب ہے. علم کا ادب ہے. لباس پہننے کا ادب ہے. پھر مسجد کا ادب ہے، دایاں پاؤں داخل ہوتے ہوئے پہلے رکھنا، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھنا. استاد کا ادب ہے. کتابوں کا ادب ہے. میزبانی کا ادب ہے، جب آپ میزبان ہوتے ہیں، مہمان جاتے ہیں تو مہمانی کا ادب ہے. آپ کو جمائی آ گئی تو جمائی کا ادب ہے، ایسے منہ کھول کے کسی کے سامنے نہیں، آگے ہاتھ رکھنا ہے. چھینک آئی تو اس کا ادب ہے. اس طرح کھانسنے کا ادب ہے. الغرض آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل اور فعل، خواہ وہ دوسرے سے متعلق ہے، خواہ وہ آپ کا اپنی ذات سے متعلق ہے، اس فعل کو انجام دینے کے لیے خوبصورت طریقے دیے اللہ اور اللہ کے رسول نے. وہ جو خوبصورت انجام دہی ہے یا خوبصورت طریقہ ہے اس کو انجام دینے کا، اس سلیقے کو ادب کہتے ہیں. اس وجہ سے امام بخاری نے وہ تمام تعلقات جتنے مخلوق کے ساتھ بنتے ہیں جس نوعیت کے، ان سب تعلقات کی ادائیگی کی خوبصورت سلیقے کو کتاب الادب میں درج کیا. اور ہر امام حدیث ایسے کرتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا اصول. اب چند چیزیں قرآن مجید سے لیتے ہیں اسی کنسیپٹ کو آگے کلیئر کرنے کے لیے. میں کوشش کروں گا کہ جو پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کا میں نے ذکر کیا 15 شعبان کو، اس کو اوائڈ کروں، مگر صرف ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ. قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سب امتوں کو جمع کرے گا تو آپ سے پوچھے گا، آپ کی امت کے سامنے جنہوں نے بعد ازاں آپ کو خدا بنا لیا تھا، ان سے پوچھے گا. اللہ پاک فرمائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمائے گا کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے الہ سمجھیں، معبود سمجھیں اور میری عبادت کریں؟ یہ سوال کرے گا تاکہ وہ امت سنے میرا سوال اور ان کا جواب سنے. اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کوٹ کیا ہے قرآن مجید نے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کنت قلتہ فقد علمتہ. اب جواب میں یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا. اللہ کے پوچھنے پر یعنی نہیں کہا تھا یہ کہنا بھی اس کی ادب الوہیت کے خلاف سمجھا ہے. یہ مرتبہ ہے ادب کا. جتنا کسی کا مرتبہ بلند ہے اتنا ہی اس کے ادب کا درجہ بلند ہے. تو یہ نہیں کہا کہ لم اقل ہو، میں نے نہیں کہا، نہیں، بلکہ کہا باری تعالیٰ اگر میں نے کہا ہے تو تو بہتر جانتا ہے. پھر جب امت کی بخشش کی باری آئے گی، اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینا چاہے گا تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے عذاب کے وقت، ان تعذبہم فانہم عبادک. اب یہ ادب ہے اللہ سے کلام کا. باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، غلام ہیں، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تو مالک. یہ عرض نہیں کریں گے کہ معاف کر دیں ان کو. اور اگر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دیں تو یہ نہیں عرض کیا کہ تو غفور الرحیم ہے. اس موقع پر معاف کرنے کے ساتھ غفور الرحیم کی صفت کا زیادہ جوڑ بنتا ہے، مگر یہ نہیں عرض کریں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. نہ کہیں گے اگر تو ان کو معاف کر دیں تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو قادر ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمت والا، تجھے کون پوچھنے والا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا ادب ہے.
اب دیکھیے علم کئی طریقے بات کرنے کے، علم پر آئیں تو کسی طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے، علم کئی طریقے دیتا ہے، مگر ادب کئی طریقوں کو روک دیتا ہے، بعض طریقوں کی اجازت دیتا ہے۔ ادب پیوریفائی کرتا ہے، جو کچھ علم سے ملتا ہے، جو کچھ عمل کی شکل میں ڈلتا ہے، ساری چیزوں کو پیوریفائی کرتا ہے ادب، اور بیوٹیفائی کرتا ہے ادب، خوبصورت بناتا ہے اس کو۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی میں نے پہلے کوٹ کیا تھا بس کوئک ریفرنس کے طور پہ، وہ اللہ رب العزت کی شان کا ذکر کرتے فرماتے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، دیکھو جب پہلے پیدا کرنے کی بات آئی تو فاعل اللہ کو بنایا، ہدایت کی بات آئی فاعل اللہ ہدایت دیتا ہے، کھانے کی بات آئی تو مجھے اللہ کھلاتا ہے، پینے کی بات آئی مجھے اللہ پلاتا ہے، ہر فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تیسرے جملے میں مرض کی بات تھی، مریض ہونا، فرمایا اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے مریض کر دے تو پھر شفا بھی دیتا ہے، ایسا نہیں، پھر کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، اگر میں مریض ہو جاؤں فَهُوَ یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ چونکہ مرض میں صحت کا نقص ہے تو جس بات میں نقص کا تذکرہ کرنا تھا اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور ہر وہ بات جس میں خیر تھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ یہ ہے کلام کا ادب۔ پھر خضر علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے، جب کشتی توڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور آپ نے بعد میں جواب دیا کہ یہ کشتی کیوں توڑ دی، نقص تھا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، سٹوری کی طرف نہیں جا رہا، وہ بادشاہ آ رہا تھا کشتیوں کو ختم کر رہا تھا، مگر کہتے میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کشتی کو عیب دار کرنے کا چونکہ ذکر ہے، اس میں عیب کر دوں، ٹوٹ جائے تاکہ بادشاہ ان یتیموں کی کشتی کو چھینے نہیں، عیب کا ذکر کیا، فرمایا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ اور جب یتیموں کی دیوار تعمیر کرنے کا مسئلہ آیا، احسان اور بھلائی کا، تو وہاں وہی خضر علیہ السلام فرماتے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ یہ جوان ہونے تک ان کے چھپے ہوئے خزانے کو کوئی چرا نہ سکے جو اس کے مرحوم والدین چھوڑ کے گئے تھے۔ تو جہاں احسان اور بھلائی کا ذکر کیا وہاں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یوں چاہا۔ جہاں عیب کا لفظ بولنے لگے ہیں کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ، میں نے ارادہ کیا کہ عیب کروں۔ یہ ادب کی ایک مثالیں آپ کو دو تین دی۔ آدم علیہ السلام اترے ہیں زمین پر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ معاف فرما دے، نہیں، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے نہ بخشا اور ہم پہ رحمت نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت زبان نبوت سے ہمیشہ انسانیت کو ادب سکھاتے ہیں۔ خالی علم سے بات نہیں بنتی اور خالی عمل سے بات نہیں بنتی، فرض پورا ہو جاتا ہے مگر مرتبہ نہیں ملتا، اس میں نور نہیں آتا، اس کے ساتھ انسانی جو قدریں ہیں بلند نہیں ہوتی۔ قدریں خالی علم اور عمل سے نہیں، قدریں ادب کے ساتھ بلند ہوتی، مرتبہ ادب کے ساتھ بلند ہوتا ہے، وہ ادب جس کے اندر عمل بھی شامل ہو اور جس کے پیچھے علم بھی شامل ہو۔ یاد رکھ لیں، علم بغیر عمل اور ادب کے، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، ہو سکتا ہے علم مجرد جس میں عمل بھی نہیں، جس میں ادب بھی نہیں، وہ نافع نہیں ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے، اس کا نفع کوئی نہیں۔ عمل بغیر علم کے ہو سکتا ہے، بغیر ادب کے ہو سکتا ہے، فرض ادا ہو جائے گا مگر ایک جاہل کا عمل ہے، بڑا مرتبہ نہیں ملے گا۔ علم بھی عمل و ادب کے بغیر ممکن ہے، عمل بھی علم اور ادب کے بغیر ممکن ہے، مگر ادب علم اور عمل دونوں کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ ادب تو ہوگا بھی عمل میں، کہ عمل کو خوبصورت طریقے سے انجام دینا ہی تو ادب ہے، عمل ہوگا تو ادب ہوگا، اگر عمل ہی نہیں تو ادب کیا؟ تو ادب عمل پر بھی استوار ہے اور عمل علم پر استوار ہے، چونکہ علم ہی سکھائے گا کیسے کرنا ہے اس کو ادا، کس طرح نہیں کرنا، کیا طریقہ بے ادبی ہے، کیا طریقہ ادب ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا بھی قرآن مجید میں ذکر آیا، وہ بھی چند ایک ریفرنسز دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایمان والو، جب حضور علیہ السلام کو بلانے لگو مجلس میں تو رائنا نہ کہو۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں بے ادبی کے معنی کا خدشہ ہے، یا بے ادب لوگ بے ادبی کا معنی نکال سکتے ہیں، بلکہ انظر نہ کہو، تو لفظ بھی ایسا بولو جس میں ظاہراً باطناً ادب ہی ادب ہو، اور سراپا کان بن کے سنو۔ اور آگے ساتھ ہی کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کا مطلب ہے اگر بارگاہ رسالت مآب کا ادب ترک ہو جائے تو کفر ہو جائے، بندہ کافر ہو جاتا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ النور میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 104 تھی، 104، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے اور بلاتے ہو تو حضور علیہ السلام کو بلانا اور پکارنا اس کی مثل نہ بناؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو۔ حضور کو پکارنا آپس میں ایک دوسرے کے پکار کے برابر نہ کر دو، اس جیسا نہ کر دو، مماثل نہ کر دو۔ حضور کے پکارنے میں اونچے درجے کا ادب رکھو۔ عام ایک دوسرے کو پکارنے میں جو آپس کا تعلق کی نوعیت ہے وہ ادب اور ہے، یہاں اونچا اعلیٰ ادب رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کوئی بھی کام کرنے لگو، خواہ قربانی دینی ہے، خواہ نیک عمل کرنا ہے آج کے دن، یا روزے رکھنے ہیں، جو اس کی شان نزول ہے، میرے محبوب سے پہلے انجام نہ دو، بھلے وہ میری عبادت ہے، میں تمہاری عبادت بھی قبول نہیں کروں گا اگر میرے محبوب سے پہلے انجام دے دی۔ کیوں؟ عبادت تو ہے مگر اس میں بے ادبی، رسول کی بے ادبی، تو اگر ادب رہ جائے تو اللہ اپنی عبادت کو بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہو تو دیکھو اپنی آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، آواز کو آواز سے بھی بلند نہ کرو، ادب ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ اس طرح اونچی آواز سے اور اس انداز کے ساتھ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح میرے محبوب کو بھی نہ پکارا کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے غارت چلے جائیں گے، کفر ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، شعور ہی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازیں ادب کے باعث میرے محبوب کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو دل تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں، دل تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں، اور کن کا دل چنا گیا ہے تقوی کے لیے، کن کے دل میں تقوی کا نور رکھا گیا ہے، کن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا، وہ دل جس میں رسول کا ادب ہے۔ تو تقوی ادب کے بغیر نہیں آتا، یہ دو جڑی ہوئی چیزیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تو اللہ کی بات تھی، اللہ کے رسول کی بات تھی، اور ان کے ساتھ ادب تھا۔ اب یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا جہاں بڑی جگہ ہو وہاں کی تعظیم وہ ادب ہے، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور شاعر کیا ہیں؟ صفا اور مروہ پہاڑ بھی اللہ کے شاعر، یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت خود تو زمین پہ نہیں رہتے نا، سب چیز اللہ کی تخلیق ہے، سب چیز اللہ کی تخلیق ہے، تو نشانیاں کیسے بن گئی؟ جس شے کی اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ نسبت ہے، جو اللہ کی یاد دلاتی ہے یا اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے، وہ شاعر اللہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں، دیکھنے کے پہاڑ ہیں، باقی پہاڑوں جیسے ہیں، مگر چونکہ ان پہاڑوں کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے ایک عمل کے ساتھ ان دو پہاڑوں کی نسبت ہے، سو اب یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں، اور ان پہاڑوں کی تعظیم کرنا بھی دلوں کا تقوی ہے، پہاڑوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، چونکہ ان کی حقیقی نسبت ہے۔ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے گھڑ لیں، بت بنا لیں یا کوئی چیز اور پھر آپ اس کی ایک نسبت بنا، ایسا نہیں، جس کی حقیقی نسبت ہے، تاریخی نسبت ہے، مسلمہ نسبت ہے، ثابت شدہ نسبت ہے، ان کے قدم لگے۔
تو ان کی تعظیم کرنا بھی ادب ہو گیا، اور وہ تعظیم شاعر اللہ کی تعظیم ہو گئی۔ یہی چیز امام بخاری ایک باب لائے ہیں اسی چیز میں، وہ باب نمبر 30 ہے کتاب الصلاۃ میں، کتاب الصلاۃ کا پیچھے گزر گئی، اس کا باب تھا، اس میں فرمایا باب قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس طرح صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے، اس طرح کعبۃ اللہ میں ایک اور جگہ بھی جب آپ طواف کرتے ہیں اور 7 چکر ختم کرتے ہیں تو پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، اور 2 نفل کعبہ شریف کی باقی 3 سمتوں میں نہیں ادا کر سکتے، واجب ہے ایک ہی سمت میں کھڑے ہو کے ادا کرنا، اور وہ سمت کون سی ہے؟ جہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم۔ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی ادب اور تعظیم و تکریم کی قرآنی نصوص ہیں۔ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، سمت نماز بنا لو، ادھر کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ کیوں؟ وہ ایک پتھر ہے، پتھر ہے، تو پتھروں سے تو نجات دلائی ہے آقا علیہ السلام نے۔ پتھروں کو جو بت تھے، پتھروں کے انہی کو تو اٹھا کے پھینکا تھا باہر، اور بت پرستی سے نجات دلائی تھی، تو پھر یہ پتھر کیسا ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی نماز ادا کریں؟ اس پتھر کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، اور آپ کے قدموں کے نشان ہیں، وہ موم کی طرح پگھل گیا اور آپ کے مبارک قدمین کے نشان ہیں۔ پتھر جس کے سینے پر اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں کے نشان ہیں اور محفوظ ہیں تحقیق کے ساتھ، اس پتھر کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم بنا لیا اور اس کو جائے نماز کی سمت بنا لی۔ فرمایا اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم پر تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے ابھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، ان کے قدموں کے نشان کی جگہ ہے، افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں؟ بس یہ سوال ہی کیا تھا، فنزلت هذه الآیہ، یہ آیت جبرائیل امین لے کے اتر آئے۔ ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اور اسی وقت اللہ پاک نے آیت ان کی تائید اور توثیق میں اتاری، اور یہ مقام ابراہیم مصلی بن گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے صفا مروہ کی بات کی، اس طرح مقام ابراہیم کی بات کی، اس طرح حجر اسود ہے پتھر، مگر جنت سے آیا، آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا، اب قیامت تک آپ اس پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ سب نسبتیں ہیں۔ عرفات میں جاتے ہیں 9 ذی الحج کو جہاں حج ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ملے، یا کچھ اور نسبتیں ہیں عرفات کی جگہ کی، تو وہ ایک اس میدان میں جمع ہونا اس کو حج بنا دیا، مزدلفہ میں رات گزارنا حج بنا دیا، مینا کے مقام پہ جانا حج بنا دیا۔ یہ سارے جو مظاہر ہیں یہ ادب کے مظاہر ہیں، نسبتوں کی لاج ہے اور نسبتوں کی پہچان ہے اور نسبتوں کی تکریم اور تعظیم ہے۔ مناسک حج سب نسبتوں کی تعظیم اور تکریم ہے۔ اب چونکہ حدیث میں نے پڑھ لی، یہ وہ حدیث ہے جس کا میں ذکر اپنی گفتگو میں کر چکا ہوں کعبہ شریف کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ بغائط او بول ولکن شرقوا او غربوا، کعبے کی طرف کبھی منہ نہ کرو، جب رفع حاجت کے لیے بیٹھو اس سے مشرق اور مغرب کی طرف پھر جایا کرو۔ اور حدیث پاک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولکن شرقوا او غربوا، جب رفع حاجت کے لیے بیٹھو تو کعبہ کی طرف جہاں بھی دنیا میں ہو، 10,000 میل بھی دور بیٹھے ہیں، نہ ادھر منہ کر کے بیٹھو نہ پشت کر کے بیٹھو، یہ کعبے کا ادب ہے۔ مشرق اور مغرب کی طرف تھوڑا پھر جایا کرو۔ تو یہ میں ذکر پہلے کر چکا تھا، مگر یہ سامنے چکے حدیث کھولی مقام ابراہیم کی تو آ گئی، میں نے کوٹ کر دی۔ سمجھانا مقصود یہ تھا۔ تو آج کی نشست جو ہے وہ میں نے ختم کی، سمجھیں قرآن مجید کے اس تصور پر، اور اس میں کوئی چند چیزیں ادب کے میں چاہتا ہوں امپورٹنٹ اور بیان کر لیں، جو ادب کا پورا تصور دیا ہے اس کو اور لے لیں، تاکہ کنسیپٹ جو میں نے سمجھایا یہ وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ ادب جیسے میں نے کہا، اس ادب کی اہمیت کیا ہے؟ ادب کی اہمیت میں یہ سورہ الاعراف جو دیکھیں، اس کی آیت نمبر 115
مشہور واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلا لیے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا پھینکا، تو واقعہ آیا ہے، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں ان کا تھوڑا مذاکرہ مذکور ہے، یعنی کنورسیشن ہوئی ان جادوگروں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ جملے سننے والے ہیں۔ قرآن مجید میں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے آ کے لاٹھیاں نہیں ڈالی، فرعون کا حکم تھا، مگر سیدھا آپ کے اپنا جادو نہیں کیا، آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہا اے موسیٰ کیا آپ اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے بن جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے کافر تھے، فرعون کے لائے ہوئے لوگ تھے، اس کی گروپ کے لوگ تھے، اس کے بہاف پر اپنی جادو کی جنگ لڑ رہے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے مقام و منصب اور عظمت سے متاثر ہو کر ان کا امر پوچھنے لگے، آپ کی چوائس اور پسند کیا ہے، پہلے آپ شروع کریں گے یا ہمیں شروع کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، قال القوا، تم ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام کے امر پر ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی۔ یہ قرآن مجید کا خاص واقعہ ہے، آیت نمبر 115 اور 16۔ پھر وہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ جب واقعہ معلوم ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے سب دکھائی دینے والے سانپوں کو کھا گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، اس کے وزراء، امراء اور باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے، جادوگر بھی دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ ادب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، حالت کفر میں جادوگروں نے ادب کیا تھا، ان کا امر پوچھا تھا اور ان کی اجازت سے اپنی لاٹھیاں ڈالی تھی، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس ادب کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایمان عطا کر دیا۔ جب وہ منظر سامنے آ گیا، وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یہ آیت نمبر 120 اور آگے 121، 122، 123 پورا مضمون، 124، 125 وہی مضمون چلا رہا۔ پھر فرعون کی دھمکیاں بھی برداشت کی تو ایمان پر استقامت مل گئی، اور یہ صلہ ملا اس ادب کا جو انہوں نے حالت کفر میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر کی تھی، یعنی ادب کہاں اٹھا کے بندے کو کہاں تک پہنچا دیتا۔ اب آئیے سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنے والے ان کے سوتیلے بھائی وہ آئے ہیں اپنے والد گرامی کے پاس، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھیج دیں، ہم آپ باہر جا کے آؤٹنگ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہم لے آئیں گے ان کو۔ اب یعقوب علیہ السلام کو علم ہے، جملہ سنیے، یہ آیت نمبر 13 سورہ یوسف پڑھیے اس کو، علم ہے کہ کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے، مگر آپ نے فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یہ ادب بتا رہا ہوں، جو لوگ اچھے نہیں ہیں ان سے کلام کا ادب کیا ہے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان سے گفتگو کا ادب کیا ہے، یہ بیہیویئر ہے، یہ جو حسن کلام ہے، حسن معاملہ ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے، اس بات کا غم ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور اس بات کا بھی خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل ہو۔ یوں نہیں کہا کہ تم اس کو مروا دو گے اور بعد میں آ کے بتاؤ کہ بھیڑیا کھا گیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جانے سے پہلے جو ہونے والا تھا وہ سب کچھ بتا دیا، مگر ان پر نہیں الزام، پردے کے ساتھ۔ یہ ہے کلام میں ادب، اللہ کے پیغمبروں کو جو مرتبہ نصیب، اور تم اس سے غافل ہو۔ پھر جب وہ وہی کچھ ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، آیت نمبر 18 پہ آ جائیے، اور وہ جھوٹا خون کپڑے پر، یوسف علیہ السلام کے کپڑے قمیض پر لگا کر پھاڑے ہوئے قمیض پر لے آئے اور آ کے دکھایا، تو وہاں بھی اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کل ہی کہہ دیا تھا کہ تم مار دو گے، میں نے کہہ دیا تھا تم نے مارا ہے، جھوٹا خون لائے ہو، جھوٹ بولتے ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پیغمبر کا مقام دیکھیے کہ اس کے تکلم میں، گفتگو میں ادب کا درجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہاری جانوں نے اور نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان بنا دیا، میرے لیے صبری بہتر ہے، صبری خوبصورت ہے۔ بس یعنی اندازہ کریں، ان پر ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا، پردہ نہیں اٹھایا، ایمبیرس نہیں کیا،
یہ ہے ادب. جب اتنی تہذیب آ جاتی ہے انسان کے اندر، تہذیب نفس، تطہیر اخلاق، اور اللہ پاک کا نور اس کے ساتھ اتنی تہذیب، اتنا بندہ سیولائز ہوتا ہے، اتنا پیوریفائی ہوتا ہے، اس کی عادات، اس کے طور طریقے، اس کا کلام، اس کی گفتگو، اس کے معاملات میں اتنی لطافت اور اتنی نظافت اور اتنی نفاست آ جاتی ہے، اس طرح ادب نکھرتا چلا جاتا ہے. جب یوسف علیہ السلام کا دیکھیے واقعہ معلوم ہے آپ کو، جو زلیخا کا واقعہ ہے، پھر 9 سال آپ کو قید ہو گئی، 9 سال قید گزار لیے. جب بادشاہ پہ کچھ حقیقت آشکار ہو گئی تو اس نے بلا بھیجا کہ آ جائیں. آپ اندر سے کہتے ہیں اس پیغامبر کو کہ جا کے بادشاہ سے پوچھو، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ بادشاہ سے کہیں ذرا پوچھیں ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بس. حالانکہ یہ ابتدا ہوئی ہے زلیخا کے عمل سے. زلیخا کا نام نہیں لیا، کسی ایک سے پردہ نہیں اٹھایا، کسی کے حال سے پردہ نہیں اٹھایا، کسی کو بے نقاب نہیں کیا، صرف اپنی برات کے لیے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں بے گناہ تھا. پوچھتے ہیں ذرا بادشاہ سے پوچھو کہ ان کی خبر لو جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ کیا کہتی ہیں. بس. جب بادشاہ نے سب کو طلب کیا اور پوچھا، وہاں زلیخا خود بول اٹھی کہ میں قصوروار تھی. خود بول اٹھی. یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں بے قصور تھا، یہ قصوروار تھی، نہیں کہا. یہ ادب ہے، ادب کلام، ادب اخلاق، یہ عظمت ہے. جب تک یہ چیزیں رفتہ رفتہ سیرت میں، زندگی میں نہ اتریں، باقی پھر سب باتیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور پھر جب یہ ہو گیا آپ کی صفائی، تو پھر آپ نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں نے اس لیے کہا کہ عورتوں سے پوچھ لو تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ میرے محسن اور مربی تھے، میں نے آپ کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. آپ اندازہ، پھر بھی نہیں کہتے کہ پتہ چل جائے کہ قصور کسی اور کا تھا، میں بے قصور تھا، کسی اور نے کچھ نہ، کہتے ہیں اتنا پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. یعنی دوسرے کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ امبیرس نہ ہو جائے، اپنی صفائی دیتے. اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے بھائی پہنچتے ہیں، والدین پہنچتے ہیں مصر میں، اور پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ یوسف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے، والدین آ کے سجدہ کرتے ہیں. قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 لے لیں، 100 اس پر آ جائیے تو اس کا ذکر آتا ہے. وہاں یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس میں سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آج اس خواب کی تعبیر ہو گئی. اب اس موقع پر بھائی بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی. کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ فرماتے ہیں اندازہ کر لیں، قد جعلھا ربی حقا، میرا وہ خواب میرے رب نے سچا کر دکھایا. اور پھر فرماتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکال لیا. جیل تو بعد میں آئی ہے، سب سے پہلے تو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اصل احسان کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی تھی کہ وہ اس تاجروں کے کاروان کے ذریعے کنویں سے نکالا تھا جس میں بھائیوں نے پھینکا تھا، آؤٹ آف دیئر جیلسی. مگر بھائی بیٹھے ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ اس رب نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے کنویں سے نکال لیا، جہاں سے جان بچی تھی. وہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ امبیرس ہو جائیں گے، شرمسار ہو جائیں گے، پردہ اٹھ جائے گا. اس کو چھوڑ کر اگلا واقعہ بیان کرتے ہیں، میرے رب نے احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا. یعنی جب مرتبہ بلند ہوتا ہے تو بندہ بے نیاز ہوتا ہے. وہ کسی پر کیا تہمت لگانا تو دور کی بات ہے، صحیح عیب بھی ہوں تو ان پہ بھی پردہ ڈالتا ہے. وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس پر اللہ کے انعامات اتنے ہوتے ہیں اور وہ شکر گزاری اس کی ختم نہیں ہوتی. کسی کی عیب داری کیا کرے گا؟ اللہ کے انعامات کے سمندروں میں غرق ہوتا ہے. اللہ کے لطف و کرم اور اس کے فیوزات اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے فیوزات میں وہ تیرتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے. وہ اس شکر سے نہیں نکلتا. اس نے کسی کے عیب کو کیا دیکھنا ہے، کسی کو امبیرس نہیں کرتا، خود اپنے آپ کو جھکاتا ہے مولا کی بارگاہ میں. اور جو جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کے من کی حالت کی عکاسی کرتا ہے، اس کے دل کی اندر کی کیفیات اور اندر کے حالات کی عکاسی کرتا ہے. لہٰذا اس کے کلمات کی لطافت
اس کے اندر کی لطافت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس رب کا کرم جب شیطان نے میرے اندازہ اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کر دیا تھا، اللہ پاک نے اس سے نکال لیا ہمیں۔ آپ اندازہ کر لیں یوسف علیہ السلام نے کون سا فساد پیدا کیا تھا؟ انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ان پر تو یک طرفہ ظلم ہوا، مگر وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اس فساد کے ساتھ کہ تاکہ اس کی نسبت نہ ہو جائے، اور پھر جب دونوں کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے اپنا نام لیتے ہیں۔ من بعد ان نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اللہ نے نکال لیا ہمیں اس سچویشن سے کہ جب میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کر دیا تھا شیطان نے، پہلے اپنا نام لے لیا تھا کہ وہ ایمبیرس نہ ہو جائیں۔ اتنا پردہ رکھنا یہ ادب ہے، یہ مقام ادب ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر انسان کو ساری چیزیں نصیب ہوتی اور خیر نصیب ہوتی۔ اسی طرح پھر جب دعوت دیتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں لوگوں کو، علماء، شیوخ، مشائخ، معلمین، مبلغین، ان کے لیے بھی اب اس پورے پس منظر میں اس آیت کو دیکھیے، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 125، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے عالم، اے مبلغ، اے دائی، اے مربی، جب تو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے تو حکمت کے ساتھ بلا، تاکہ کوئی ایمبیرسمنٹ فیل نہ کرے، کسی پر ایسا دباؤ نہ کر، کسی پر جھٹکے نہ کسی کو دے، کسی پر حملے نہ کر، تان و تشنیع نہ کر، کسی کے پردے نہ اٹھا، کسی کو للکار نہیں، کسی کو ایسی شرمساری کی پوزیشن میں نہ ڈال، نقص اور عیب اور غلطی بھی ہو تو تب بھی پردہ ڈال، عزت کی بات کر، اس کی بھی تکریم اور احترام سے بات کر، بالحکمہ، وزڈم سے، والموعظۃ الحسنہ، اور بڑی خوبصورت عمدہ نصیحت کے ساتھ بولا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر اختلاف اور مناظرہ اور ڈیبیٹ بھی ہو جائے تو اس میں بھی بڑا کرٹیس اور خوبصورت طریقہ اپنا، کسی کو گمراہ نہ بنا اور خود کو ہدایت یافتہ کہنے کا دعویٰ نہ کر۔ فرمایا ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ کو معلوم ہے حقیقت میں گمراہ کون ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور حقیقت میں ہدایت کس کو پائی ہے، ہدایت اور گمراہی کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، تو دعویٰ نہ کر، تیرا کام ہے موعظت، لوگوں کے دل کو تاکہ بات اچھی لگے، ان کی عزت فیل کریں، امبیرس فیل نہ کریں، خوبصورتی سے بات ان کے دل و دماغ میں اترے۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 پہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي أَن يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دیں کہ جس سے بھی بات کریں ایسی بات کرو جو بڑی پیاری اور خوبصورت۔ اندازہ دیکھیں الفاظ، کل عبادی، میرے بندوں کو فرما دیں، یقولو، ایسی بات کیا کریں، ایسا کال کریں، التی ہی احسن، جو بڑا ہی خوبصورت اور بہتر انداز کا، جسے لوگوں کی دل جوئی ہو، دل شکنی نہ ہو، لوگوں کے جذبات کو سکون پہنچے، دل کو اطمینان پہنچے، گھبراہٹ فیل نہ ہو، کراہت فیل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری مجلس سے بھاگ جائیں، قربت سے بھاگ جائیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان آپ کے درمیان ہمیشہ فساد پیدا کرتا ہے، شیطان ابھارتا ہے، اور ایسا ابھارتا ہے غصہ دلاتا ہے، رعونت پیدا کرتا ہے، دوسرے کے اوپر زور آور طریقے سے حملہ کرنے اور اس کی عزت کو اچھالنے اور تنقید کرنے اور دوسرے کو حقیر، کمزور اور کم علم ثابت کرنے کے لیے شیطان جوش پیدا کرتا ہے اندر۔ یہ ادب ہے کہ اس جوش کو روکنا ہے، اس کے اوپر ہوش کو غالب رکھنا ہے، آقا علیہ السلام کے انداز اپنانے ہیں، اللہ کی تعلیم کے انداز اپنانے، پیغمبروں کا طریقہ اور سلیقہ اپنانا ہے۔ اگر زندگی اس رنگ میں ڈھل جائے اور یہ ڈھنگ آ جائے، یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں، سارے زندگی کے اقوال، اعمال، احوال اس طریقے سے رنگے جائیں، تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ باب ہے جو صحیح بخاری کا ہم شروع کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔